بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसमें हुर्मत की बहुत सी वाज़ेह और रोशन निशानियाँ हैं। मिन जुमला उसके मकाम इब्राहीम है जहाँ आपके कदमों का पत्थर पर निशान है। और जो इस घर में दाखिल हुआ अमन में आ गया और लोगों पर वाजिब है कि महज खुदा के लिए खाने काबा का हज करें जिन्हें वहां तक पहुंचने की इस्तेताअत कुदरत हो। और जिसने बावजूद कुदरत हज से इनकार किया तो याद रखिए कि खुदा सारे जहान से बेपरवाह है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कह दो कि ऐ अहले किताब तुम खुदा की आयतों से क्यों मुनकिर होते जाते हो, हालांकि जो काम काज तुम करते हो खुदा को उसकी पूरी पूरी इत्तिला है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दो कि ऐ अहले किताब दीदो दानिस्ता खुदा की सीधी राह में नाहक की कजी ढूंढ ढूंढ के ईमान लाने वालों को उससे क्यों रोकते हो, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे बेखबर नहीं है। ऐ ईमान वालों अगर तुमने अहले किताब के किसी फिरके का भी कहना माना तो याद रखो कि वो तुमको ईमान लाने के बाद भी फिर दोबारा काफिर बना छोड़ेंगे, और भला तुम क्यों कर काफिर बन जाओगे
حالانکہ تمہارے سامنے خدا کی آیتیں برابر پڑھی جاتی ہیں اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم میں موجود ہیں، اور جو شخص خدا سے وابستہ ہو وہ تو ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا، اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حال زار پر خدا کے احسان کو تو یاد کرو۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم گویا سلگتی ہوئی آگ کی بھٹی دوزخ کے لب پر کھڑے تھے اور گرنا ہی چاہتے تھے کہ خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو خدا اپنے احکام یوں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور تم کہیں ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جانا جو آپس میں پھوٹ ڈال کے بیٹھ رہے اور روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی ایک منہ ایک زبان، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ، بس جن لوگوں کے منہ میں کالک ہوگی ان سے کہا جائے گا، ہیں کیوں تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ اچھا تو لو اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن کے چہرے پر نور برستا ہوگا وہ تو خدا کی رحمت بہشت میں ہوں گے اور اسی میں سدا رہے سہیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا سارے جہان کے لوگوں میں سے کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور آخر سب کاموں کی رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ تم کیا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو۔ تم لوگوں کو اچھے کام کا تو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا، اور ان میں سے کچھ ہی تو ایماندار ہیں اور اکثر بدکار۔ مسلمانوں، یہ لوگ معمولی اذیت کے سوا تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو انہیں تمہاری طرف پیٹھ ہی کرنی پڑے گی، اور پھر ان کی کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔